بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر معین۔ فعل متعدی کی پہلی علامت یہ تھی کہ فعل مفعول بہ تک پہنچ سکے۔ دوسری علامت یہ تھی کہ اس میں ہاء ضمیر ہوگی، جو ضمیر ہاء اپنے ہی فعل کے مصدر کی طرف نہ پلٹے بلکہ غیر کی طرف پلٹے، وہ ضمیر خود فعل متعدی ہونے کی علامت تھی۔ اور آج تیسری علامت شروع کر رہے ہیں فعل متعدی ہونے کی، کہ فعل متعدی ہونے کی تیسری علامت یہ ہے کہ فعل متعدی صلاحیت رکھتا ہوگا اس میں مفعول بننے کی، مفعول تام۔ تام کا مطلب یہ ہے کہ حرف جر کے واسطے کے بغیر مفعول بن سکتا ہوگا۔ اگر حرف جر کے واسطے کے بغیر مفعول بنے تو یہ مفعول تام کہلاتا ہے۔ اگر اس میں مفعول تام بن سکتا ہے تو سمجھ لیں کہ یہ فعل متعدی ہونے کی علامت ہے، اس لیے کہ اس میں مفعول غیر تام، وہ فعل لازم میں بھی آپ اس میں مفعول حرف جر کے واسطے سے بنا سکتے ہیں۔ جیسے مررتو، یہ فعل لازم ہے، اس سے بنائیں گے ممرور بہی، بہی کے واسطے سے بنائے نا، ڈائریکٹ تو نہیں بن سکا ہے۔ جب حرف جر کے واسطے سے بنے تو وہ علامت نہیں ہے اس میں فعل متعدی ہونے کی۔ فرماتے ہیں کہ آپ فعل متعدی کے ذریعے سے مفعول کو نصب دیں کہ فعل اس مفعول تک تجاوز کر سکتا ہے اگر وہ مفعول نائب فاعل واقع نہ ہو۔ اگر نائب فاعل ہو تو پھر مفعول بہ نہیں کہلائے گا، بلکہ جو ہے وہ نائب فاعل ہو جائے گا۔ اور بات یہ معلوم ہے کہ اگر نائب فاعل ہو گیا تو پھر مرفوع دیا جائے گا، نصب نہیں ہوگا۔ اس کے مقابل میں فعل لازم وہ ہے جو فعل متعدی کا غیر ہے، اس میں ضمیر غیر مصدر متصل نہیں ہوگی، اور اس فعل لازم کو فعل قاصر بھی کہا جاتا ہے، کوتاہ ہے کہ جو ہے وہ مفعول بہ تک نہیں پہنچ سکتا۔ فعل غیر متعدی بھی کہا جاتا ہے اور متعدی بحرف جر بھی کہا جاتا ہے۔ آپ مدارس کہتے ہیں کہ جس کی جو جتنا پست ہوتا ہے اس کے نخرے بھی اتنے زیادہ ہوا کرتے، تو یہ جیسے عورتوں کے نخرے زیادہ ہوا کرتے، تو یہ فعل لازم پست ہے تو اس کے نخرے بھی زیادہ ہیں، کہ فعل متعدی جو ایک ہی ہے اس کے چار چار جو ہے نام آ گئے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ کچھ فعل ایسے ہیں جس میں فعل لازم ہونا واجب ہے، جیسے فعل سجایا۔ سجایا سجیتن کی جمع ہے، سجیتن
یعنی طبیعت، جو فعل طبیعت پر دلالت کرتے ہیں. کسی کی طبیعت شرافت ہوا کرتی ہے، کسی کی طبیعت کمینگی ہوا کرتی ہے، کسی کی طبیعت پرخوری ہوا کرتی ہے، کسی کی طبیعت ہے بالکل ہی کم کھایا کرتے. تو طبیعت کا فرق ہوگا. آپ نے دیکھا ہوگا ایک آدمی کی طبیعت ہے 5 آدمی کا کھانا ایک ساتھ کھا جاتا ہے. اور کھائے ہوتے ہیں نا بہت سارے لوگ، آپ نے دیکھے ہوں، یہ اس کی طبیعت میں ہے. اس کا کوئی جواب ہی نہیں، کیا کہیں. یا ایک آدمی ہے اس کی طبیعت میں کرم ہے، اس کی طبیعت میں شرافت ہے، اس کی طبیعت میں مزاح ہے. مزاح بھی جو ایک طبیعت میں ہوتی ہے آدمی کی. مولا علی علیہ السلام کے سلسلے میں نقل کرتے ہیں کہ مولا علی بہت مزاحیہ تھے. اور حضرت عمر سے کہا گیا کہ آپ اپنے بعد علی کو کیوں جو ہے نائب نہیں بنا کر کے اپنا جو ہے جانشین کیوں نہیں بنائے؟ تو کہا وہ بہت شوق مزاج ہے اور بہت مذاق کرتے ہیں. تو علی کو رد کیا صرف مذاق کی وجہ، یعنی کہا ظاہری طور پر تو یہ بہانہ بنایا. تو مولا علی بہت شوق طبیعت تھے. تو یہ طبیعت میں ہوتا. اس کے لیے ایک قصہ سنیں تو ذرا اور زیادہ دل میں بات راسخ ہو جائے. حاتم طائی کا نام تو آپ نے سنا ہی ہوگا کہ وہ بڑے سخی تھے. اس کے 7 دروازے تھے، 7 دروازے سے ایک آدمی آئے تو ایک ہی آدمی 7 دروازے سے آتا تو 7 دروازے پر وہ سب کو 7 دروازے سے ایک ہی آدمی آتا پھر بھی سب دروازے سے دیتا تھا. وہ جو مانگے وہ دیتا تھا. ایسا حاتم طائی سخی ہے. ایک دن اس کا انتقال ہو گیا. اس کا بھائی تھا حاتم طائی کا. اس نے کہا میں حاتم طائی کی جگہ پر بیٹھوں گا اور میں بھی جو حاتم طائی کی طرح نام کماؤں گا، پوری دنیا کے اندر میرا نام ہو جائے گا. اس کی ماں نے کہا نہیں، تم یہ کام نہیں کرو، تمہارا کام نہیں ہے. کہا کہ نہیں میں کیوں نہیں کر سکتا، جس طرح وہ 2 لوگوں کو دیتا تھا میں بھی لوگوں کو دوں گا، میں بھی سخی بن جاؤں گا. تو ایک آدمی جو ہے آیا، پہلے دروازے سے آیا اس نے دیا، دوسرے دروازے سے آیا اس نے دیا، تیسرے دروازے کا کہ یار تم جو ہے بار بار آ رہے ہو. کہا کہ مجھے لگتا ہے کہ حاتم طائی مر گیا ہے. کہا اس لیے کہ جب میں سال میں 1 مرتبہ آتا تھا اور 7 دروازہ وہ کبھی میری طرف دیکھتا بھی نہیں تھا، سر جھکا کے دیتا تھا. تم نے اس کا مطلب مجھے دیکھ لیا ہے اور پہچان لیا، اس کا مطلب وہ حاتم طائی نہیں ہو. تم حاتم طائی تو دیکھتا ہی نہیں تھا کہ کون آیا ہے. اس کے اندر اتنی غیرت تھی جو کسی کو دیکھتے ہی نہیں تھا، بس وہ دینے کا کام کرتا. اس کا مطلب تم نے پہچان لیا کہ میں 2 دروازے پہلے آ چکا ہوں، تیسرے دروازے سے آ رہا ہوں. تو پھر جو ہے کہا یہ حاتم طائی تو مر گیا لگتا ہے، ورنہ میں سال میں 1 مرتبہ آتا ہوں، 7 دروازے لے کر جاتا ہوں، وہ میری طرف نگاہ ہی نہیں کرتے. جب میں آتا ہوں تو وہ سر جھکا لیتے ہیں اور کبھی نگاہ نہیں کرتے اور دیتے ہیں، جو مانگتا ہوں وہ دیتے ہیں. تو ماں نے کہا دیکھا تم حاتم طائی نہیں بن سکتے. اس کی طبیعت میں یہ تھا. وہ ماں نے پھر قصہ سنایا اس میں اپنے بیٹے کو. کہا کہ جب جو ہے وہ گاؤں کی دیہات کی عورتیں آتی تھی، حاتم طائی دودھ پی رہا ہوتا اور کہتا کہ ہمارے بچے کو دودھ کی ضرورت ہے، تو یہ حاتم طائی جو پیچھے بچپن میں ہٹ جایا کرتا تھا اور دودھ نہیں پیتا، کہتے پہلے دوسروں کو پلایا. یعنی بچپن سے اس کی عادت تھی. تو یہ اس کی طبیعت میں تھی. تو یہ طبیعت جو ہے پوری زندگی چلتی ہے. ہاں طبیعت کی بات ہے. فرماتے ہیں کہ جو افعال بھی طبیعت پر دلالت کرتے ہیں وہ افعال ہمیشہ فعل لازم ہوں گے. سجایا والے فعل کی طرح
جیسے نہما، نہما کثرت سے کھانا کھانا، یہ انسان کی طبیعت ہے، وہ کثرت سے کھانا کھائے گا تو وہ طبیعت کے اعتبار سے کوئی لوگ کچھ زیادہ کھاتے ہیں، کچھ لوگ کم کھاتے ہیں۔ ظریف ہونا، کرم، کرم کیا ہے کہ انسان دوسروں کو اس طرح دے کہ اس کی طرف احسان نہ جتائے نہیں، اور بغیر احسان جتائے ہوئے انسان کو دیتا رہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک دن کسی کو کہنے لگے کہ بھائی تم جو ہے غلط کام کرتے ہو تو پھر میں تمہیں جو ہے یہ نہیں دوں گا۔ حضرت موسیٰ سے پروردگار نے کہا کہ تمہیں کیا، وہ میرا بندہ ہے، تم کیوں مداخلت کر؟ میں یہ نہیں دیکھتا ہوں کہ وہ میری اطاعت کرتا ہے نہیں کرتا، میں تو دینے کا کام کرتا ہوں۔ یہ ہے کرم۔ اسی طریقے سے باب افعل اقشعر، باب اقعنصص احرنجم، اور وہ باب جو نظافت اور گندگی پر دلالت کرتے ہیں، یہ سارے باب فعل لازم کے ساتھ آنا ضروری ہے۔ اقشعر، اطمئن، افعنلل، اقعنصص، احرنجم، اور وہ باب کے جو افعلل اور احرنجم کے ساتھ ملحق افعال ہیں وہ بھی جو ہے فعل لازم آنا ضروری ہے۔ اور وہ افعال جو طہارت پر دلالت کرتے ہیں، نظافت پر دلالت کرتے ہیں، یا گندگی و دنس و وسخ اور میل کچیل پر دلالت کرتے ہیں، یہ بھی جو ہے فعل لازم آیا کرتے ہیں۔ آئیے عبارت دیکھیں ابھی فی الحال۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وبہ نستعین وہو خیر المعین۔ تتمتن، تتمتن، تتممتن، تبصرتن، باب تفعیل کے بعد من ومن علامتہ، علامت فعل متعدی میں سے بعض، ایزن جو ضمیر والی علامت بتائی یا مفعول تک تعدی کرنے والی علامت بتائی، اس کے علاوہ علامت فعل متعدی میں سے ان یصلح لان یصاغ منہ اسم مفعول تام، تام پڑھیں کیونکہ اسم کے لیے صفت ہے، مفعول کے لیے صفت نہیں ہے۔ اسم مفعول جو تام ہو، اس لیے کہ مضاف کے لیے صفت ہے، مضاف الیہ کے لیے صفت نہیں، تو آپ کہیں گے کہ اس مفعول تو مفعول کی طرف اضافہ کرنے کے سے جو ہے معرفہ بن جائے گا، تامن نکرہ کیسے جو ہے صفت ہوگا؟ تو اس کے جواب یہ کہ اس مفعول دونوں نکرہ نکرہ کی طرف اضافہ رہے تو پھر نکرہ ہی رہتا ہے، اس لیے تامن صفت بن سکتا ہے۔ کہتے ہیں کہ ان یصلح لان یصاغ منہ اسم مفعول تام، کہ فعل متعدی صلاحیت رکھتا ہے کہ صیغہ بنایا جائے فعل متعدی سے اسم مفعول تام کا۔ تام کا مطلب کیا ہے؟ حرف جر کے بغیر اسم مفعول بنایا جا سکے۔ کمقت فہو ممقوت، مقت فہو ممقوت، یہاں پر آپ نے دیکھا مقت فعل متعدی ہے جو ممقوتن کے معنی میں ہے، ممقوتن یعنی جس پر غضب کیا گیا ہو۔ قال فی شرح الکافیت،
شرح کافی میں کا والمراد بالتمام الاستغناء عن حرف جرن. تام سے مراد کیا ہے؟ کہتے ہیں شرح کافیہ میں مصنف نے کہا کہ مراد تمام سے یہ ہے کہ حرف جر سے بے نیاز ہو اور پھر اس میں مفعول بن سکے، ایسا فعل متعدی کہلائے گا. قال فی شرح الکافیت، شرح کافیہ مصنف نے کہا والمراد بالتمام، تمام وہی تام والے کی طرف اشارہ ہے. تمام سے مراد کیا؟ الاستغناء عن حرف جرن، کہ حرف جر سے بے نیاز ہو فعل متعدی اس میں مفعول بننے میں. ولو صیغ منہ اسم مفعول، اگر فعل متعدی سے اسم مفعول بنایا جائے، اسم مفعول مفتقرون، یہ صفت اسم کے لیے پھر دوبارہ مفتقرون الی حرف جرن، اگر وہ فعل جس سے اسم مفعول بنایا گیا جو حرف جر کی طرف محتاج ہے، یسمى لازما، وہ فعل لازم ہوگا کیونکہ حرف جر کے واسطے سے بنا ہے، فعل متعدی نہیں ہوگا. پھر منہو کی ضمیر فعل کی کا غضبتو، یہاں پر غضبتو علی امرن، میں نے امر پر غضب کیا، فهو مغضوب علیہ، دیکھیں علیہ کے واسطے سے مغضوب اس میں مفعول بنا ہے. یہاں پر خالی مغضوب نہیں کہہ سکتے، مغضوب علیہ، علیہ اس پر غضب ہوا، امر پر غضب ہوا. وہ مبغوض علیہ، بس وہ امر وہ ہے جس پر غضب واقع ہوا. علیہ کی ضمیر بھی امر کی طرف اور ہوا کی ضمیر بھی امر کی طرف پلٹتی ہے. اچھا، غضب تو اور ممقوتن دونوں کے مقتا دونوں کے ایک ہی مطلب ہے، معنی ایک ہے، لیکن ایک لازم ایک متعدی ہے. یہ بتانا مقصود ہے کہ معنی ایک ہونے کے باوجود جو ایک لازم ہوتا ہے ایک متعدی ہوا کرتا ہے. فانصب بہ مفعولہ، بس فعل متعدی کے ذریعے سے اپنے مفعول کو نصب دیں. الذی تجاوز الیہ، وہ مفعول جس مفعول کی طرف فعل متعدی نے تجاوز کیا ہے. ان لم ینب عن فاعل، اگر وہ مفعول نائب فاعل واقع نہ ہو، اگر وہ مفعول نائب از فاعل نہ ہو تو پھر آپ مفعول کو نصب دے دیں. نحو تدبرت الکتبا، آپ نے کتب میں تدبر کیا. تدبرت الکتبا، میں نے کتب میں تدبر کیا میں نے. تو تدبرت فعل متعدی ہے، کتب کو مفعول کو نصب کیا ہے. معلوم انہ ان ناب عن فاعل رفع، اور یہ بات معلوم ہے کہ اگر یہ مفعول نائب از فاعل ہو جائے تو اس کو رفع دیا جاتا ہے، یہ بات معلوم ہے. وفعل لازم غیر الفعل المتعدی، فعل لازم وہ ہوا کرتا ہے تو فعل متعدی کے علاوہ ہے. وهو الذی لا یتصل بہ ضمیر، اور یہ فعل لازم وہ ہے جس سے ضمیر غیر مصدر متصل نہیں ہوا کرتی ہے. لا یتصل بہ ضمیر غیر مصدر، ضمیر غیر مصدر، کیونکہ ضمیر مصدر تو لازم میں بھی آ سکتی ہے، متعدی کے علاوہ غیر مصدر کی ضمیر ہونا چاہیے، وہ متصل فعل لازم کے ساتھ نہیں ہو سکتی ہے. وَيُقَالُ لَهُ أَيْضًا، اور کہا جاتا ہے فعل لازم کو ایضاً، یعنی لازم کے علاوہ. ایضاً جو ہے اس پر غور کریں، ایضاً جو ہے یہ بھی مفعول مطلق تاکیدی ہے. آذ ایضاً تھا، آذ بمعنی رجع، رجع رجوعاً، اس کا مطلب ہے رجع رجوعاً. یہ آذ ایضاً یہ جو درمیان میں آئے یعنی وہ لازم جو مطلب پہلے گزر گئے وہ دوبارہ پلٹ کر کے آ گئے. اور یہ جملے معترضہ درمیان میں ہوا کرتا جو محل لحاظ اعراب نہیں رکھتا. خیر یہ تو ایک خارجی بات تھی. وقال له، اس فعل لازم کو کہا جاتا ہے قاصرون، کہ فعل قاصر ہے
وغیر متعدن، اور فعل لازم کو غیر متعدی بھی کہا جاتا ہے، اور متعدن بحرف جر، اور فعل لازم کو متعدی بحرف جر بھی کہا جاتا ہے۔ یہ تو فعل لازم کی ہو گئی تعریف۔ اب کون کون سے فعل لازم آیا کرتے ہیں اس کو بیان کرتے ہیں۔ وَحَتْمٌ لزوم افعال السجایا، یا ہوتے ماں لزوم افعال السجایا، افعال سجایا کو لازم قرار دینا حتمی قرار دیا گیا ہے، حتمی قرار دیا گیا۔ لزوم ہوتے ماں لزوم افعال سجایا، افعال سجایا کو فعل لازم قرار دینا حتمی قرار دیا گیا۔ سجایا جمع سجیتن، سجایا جو سجیہ کی جمع ہے، وہی طبیعت، سجیہ یعنی طبیعت، انسان کی طبیعت جیسی ہوتی ہے۔ کا نہما، نہما کہتے ہیں اس شخص کو جو پرخور ہوا کرتا ہے، یعنی بہت زیادہ کھاتا ہے، 5 آدمی کا کھانا اکیلا کھا جاتا ہے۔ مثلا ایک صاحب نے ایک کو دعوت دی، دیہات سے بیچارہ آیا تھا، اس نے کہا کہ آئیے ہمارے گھر پر جو ہے آج ہمارے ساتھ کھانا کھا کے جائے۔ تو پہلے تو منع کیا، اس نے کہا نہیں آئیے، بہت اچھی بات ہو کہ ہم جو ہے خوش ہوں گے۔ اچھا ٹھیک ہے چلو آپ اصرار کر لیں۔ اس نے پہلے تو جو پتلی پتلی جو روٹیاں ہوتی ہیں نا، جو یہاں پر شہر میں پکاتے چھوٹی چھوٹی پتلی پتلی روٹی لا کے اس کے سامنے 2 روٹیاں رکھی اور سالن رکھا، وہ دھونے والے بنا کے کھا گئے۔ دوسرے لائے، دھونے والے بنا کے کھا گئے۔ 4 روٹی لائے، 5 روٹی لائے، پورا گھر کے اندر جتنی روٹی کھا گئے۔ باہر سے روٹی لانا پڑی اس کو، باہر سے بھی 10 روٹی لائے، وہ بھی کھا گیا نہیں۔ اب وہ پریشان، کیا اس کو کیا کرے، تو کھانا ختم ہی نہیں کر رہے۔ تو کبھی کوئی ایسے لوگ ہوتے ہیں یعنی اس کی طبیعت میں ایسا ہے، کھانا زیادہ کھاتا ہے، کیا کرے، تو اس کو تو کھلانا ہے۔ جیسے ہاتھی کی طبیعت میں کھانا زیادہ کھائے گا، اتنا جسم رکھتا ہے، تو اس کو خالی زیرہ لا کے دے، تھوڑی زیرہ کافی ہوگا، زیرہ تو چوٹی کے لیے کافی ہوتا ہے۔ جیسا جسم ہوتا ہے اس کے حساب سے جو ہے اس کو کھانا بھی چاہیے۔ کنہما پرخور کو کہتے ہیں، اذا کسورا اکلہ، جب اس کا کھانا بہت زیادہ ہو تو اس کو نہما کہتے ہیں۔ تو یہ فعل لازم ہوگا کیونکہ یہ طبیعت پر دلالت کرتا ہے کہ اس کو کھانے کی طبیعت ہے۔ وظرفا، جو ظریف ہو، مزاحیہ آدمی ہے، کچھ لوگوں کی طبیعت میں ہوتا ہے کہ مزاحیہ ہوتا ہے، جیسے مولا علی کے بارے میں کہتے ہیں کہ وہ بہت مزاحیہ تھے۔ وکرما، کسی کی طبیعت میں کرم ہوا کرتا ہے، جیسے حاتم طائی کہ وہ بغیر دیکھے کسی کو دیتا تھا، وہ جب کوئی آتا تھا مانگنے تو اپنی نگاہیں نیچے کر لیتا، دیکھتا نہیں تھا کہ کون آیا ہے، بس وہ جو ہے وہ دیتا خالی دینے کا، اور وہ جو چیز مانگتے تھے وہ دے دیتا تھا، جو مانگو دیتا تھا، اسی لیے وہ حاتم طائی مشہور ہو گیا۔ وہ شرافت بھی آپ نے دیکھا ہوگا، کسی میں طبیعی طور پر شرافت ہوتی ہے، کسی میں طبیعی طور پر کمینگی ہوتی ہے، تو طبیعت کا فرق ہے، ہر ایک کی اپنی طبیعت ہے۔ وَكَذَا ہوتے ما لزوم ما كان على وزن افعل بتخفیف اللام الاولى وتشدید اللام الثانیہ کا اقشار، کہتے ہیں کہ اسی طریقے سے حتمی قرار دیا گیا کہ فعل لازم لایا جائے اس چیز کو جو افعل اللہ کے وزن پر آ جائے، افعل اللہ بتخفیف اللام الاولى، لام اول کو بغیر تشدید کے، اور تشدید اللام الثانیہ، اور لام ثانیہ کو تشدید دینا ہے، یعنی افعل اللہ، اقشعر عین پر زبر اور رے پر تشدید، اطمئن حمزہ پر فتح اور نون پر تشدید، یہ نون تاکید ثقیلہ نہیں ہے بلکہ وہ نون اصلی ہے نا۔ وَكَذَا افعل افعل کے وزن پر بھی جو بھی آ جائے وہ بھی فعل لازم ہوگا۔ المضاحی انصصا،
تو شباہت رکھتا ہے ایک انسسا سے، وہو احرنجما، وہ احرنجما والا باب ہے، احرنجما کے وزن پر ہے۔ وَكَذَا مَا أُلْحِقَ بِإِفْعَلَلَّ وَإِفْعَلَلَّ، اور اسی طریقے سے وہ افعال جس کو افعللہ اور افعللہ کے ساتھ ملحق کیا گیا، وہ ذاتی طور پر افعللہ و افعللہ کے باب سے نہیں ہے، بلکہ ملحق کیا گیا، یعنی اصل میں وہ فعل ثلاثی تھے، بعد میں رباعی کے ساتھ اس کو ملحق کیا گیا ہے۔ کا ایک وحد و احرن با، احرن با، ایک وحد و احرن با، یہ اصل میں کہدہ تھا، ثلاثی تھا، بعد میں اس کو جو ہے باب رباعی سے ملحق کیا گیا۔ احرن با بھی حربہ اصل میں تھا، بعد میں نون کا اضافہ کیا گیا اور حمزہ کا آخر میں اضافہ کیا گیا، اس لیے اس کو کہتے ہیں ملحقات رباعی۔ یہ اصل باب افعللہ اور اصل باب احرنجما نہیں ہے، بلکہ ملحقات باب افعللہ اور باب احرنجما ہے۔ تو یہ بھی ایک وحدہ کا معنی آپ حاشیہ میں بھی ملاحظہ کریں گے، لکھا ہوا ایک وحد الفرخ اذا ارتعدا، جب انسان کا چہرہ رعشہ رکھتا ہو اور ہل رہا ہو تو اس کو کہتے ہیں ایک وحد۔ احرنجما کا معنی بھی لکھا ہوا ہے، اے ازدہما، یعنی حملہ کرے، یعنی وہ حملہ جو مرد عورت پر کیا کرتا ہے وہ مراد ہے۔ اور احرن بع اس کا مطلب ہے کہ جب کسی مرغی کے پر رنگ برنگ کے نکل آتے ہیں تو کہتے ہیں احرن بع، یہ مرغی جو ہے وہ رنگ برنگ کی مرغی ہو گئی ہے، مختلف پر اور مختلف رنگ ہوا کرتے ہیں تو اس کو کہتے ہیں احرن بع۔ یہ سارے افعال باب اخشارہ، باب احرنجما اور ان دونوں کے ساتھ ملحق ہونے والے افعال، یہ سارے افعال فعل لازم آنا حتمی اور ضروری ہے، ان کا فعل لازم آنا ضروری ہے۔ وَكَذَا حُتِمَ لُزُومُ مَقْتَضَى نَظَافَةً، اور اسی طریقے سے حتمی قرار دیا، لازم قرار دینا اس افعال کو جو نظافت کا تقاضا کرتے، جو بھی نظافت کا تقاضا کرتے، جیسے طہورا پاکیزگی کا تقاضا کرتے، نظوفہ یا نظافت کا تقاضا کرتا۔ نظافت یعنی وہ کہتے ہیں نا النظافت نصف الایمان، نظافت انسان کے نصف ایمان ہے، اس وقت وہی پاکیزگی، یعنی وہ پاکیزگی شرعی ظاہری صفائی جو ہے وہ اس کو کہتے ہیں نظافت ہے۔ او دنسن، یا دنس اور ناپاکی کا تقاضا کرتا ہو، جیسے کا دنسا یعنی گندگی، اور وسخہ یعنی میل کچیل، و نجسہ جو شرعی نجاست ہو اس کو نجسہ کہیں۔ تو جو بھی غیر پاکیزگی کا تقاضا کرتا ہو، جو بھی گندگی کا تقاضا کرتا ہو، جو بھی نجاست کا تقاضا کرتا ہو، وہ افعال بھی فعل لازم ہوا کرتا، بس طبیعت والے فعل بھی فعل لازم، باب اقشعر و احرنج بھی فعل لازم، اور پاکیزگی اور نجاست والے فعل بھی فعل لازم، اور یہ فعل لازم آنا حتمی ہے۔ صلی اللہ علیہ